السلام علیکم وکیل بھائی. ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں ہماری طرف. الحمدللہ پورا ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہم نے ڈیولپ کر دیا گلف الائنس کے حوالے سے. بالکل 2022 میں وی آر پلاننگ کہ ہم اب مارکیٹنگ والی سائٹ پہ بھی جائیں. ہمارا اسلام آباد کا سیٹ اپ ہے. اس میں ہمارے پاس اس وقت تقریباً 100+ جو ہے وہ امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے. گلف ٹریڈ سینٹر ہے, گلف آرکیڈ ہے, گلف مینشن ہے, گلف ہائٹس ہے اور گلف آئیکن 1. تو یہ تقریباً پروجیکٹس ہمارے ڈیلیور ہو جائیں گے. گلف الائنس بحریہ انکلیو اسلام آباد کی ایک بہت زبردست کمپنی ہے جس نے بہت تھوڑے عرصے میں اپنے سیٹ اپس کو اور اپنے بزنس کو بہت ایکسپینڈ کیا ہے, جس پر وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. گلف الائنس کے CEO عرفان عالم ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں ان کے جو بزنس ہے اس میں کیا گروتھ ہے, کیا پروگریس ہے اور کون سے پروجیکٹ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ انویسٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے 2022 بہت زبردست سال ہے کہ اس کے اندر وہ کافی سارے پروجیکٹ جو ہے وہ 100% ڈیلیور کر کے لوگوں کو دے دیں گے. اور یہ بہت ہی زبردست نیوز ہے 2022 کے آغاز کے حوالے سے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم وکیل بھائی. ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں ہماری طرف. اور تقریباً سال کے آغاز میں اور سال کے اختتام پہ یا مڈ آف دی ایئر بھی آپ اکثر ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور ہمارے ریویوز لیتے ہیں, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. سر اس طرح ہے کہ سال 2022 جو ہے تو اس میں 2-3 اسپیکٹس ہیں. ایک میں بات کروں گا گلف الائنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو ہمارا 2021 میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے کافی زیادہ جو ہے ایکسٹینشن لائی ہے اپنے جو کمپنی کے اندر, آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر, اور الحمدللہ تقریباً ہمیں کوئی 12-13 مہینے لگے. اور 12 to 13 منتھس میں آج ہم ایک ایسے سٹیج پہ ہیں کہ الحمدللہ پورا ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہم نے ڈیولپ کر دیا گلف الائنس کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. 2021 ہمارے لیے بڑا اچھا سال ثابت ہوا ہے. اور اس میں ایک تو پروجیکٹ کے حوالے سے کہ جو پروجیکٹس ہم نے 2018-2019 میں شروع کیے تھے تو الحمدللہ اس میں سے تقریباً ابھی تک کوئی 4 کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پروجیکٹ جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں سے کچھ پروجیکٹ کا پوزیشن دے چکے اور کچھ ابھی ود ان اے منتھ انشاءاللہ ہم کیز وغیرہ ہینڈ اوور کریں گے. ٹھیک ہے. آئی ٹی کا بڑا رول ہے آج کل, اور دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے میں باقی پاکستان سے باہر کی دنیا کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ تقریباً ہر بزنسز جو ہے تو وہ سارے آئی ٹی کے اوپر چل رہے ہیں اور سسٹم کے اوپر چل رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اور الحمدللہ ہم نے جو سسٹم ابھی انسٹال کیا ہے وہ سیپ سسٹم ہے, سسٹمز ایپلیکیشن پروگرام اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ایز اکاؤنٹنگ اینڈ آڈٹ پروفیشنل جو ہے تو ہم نے خود بھی میرا اپنا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے سیپ انسٹالیشنس کے اندر, کیونکہ ہم نے خود بھی جس وقت ہم آڈٹ وغیرہ کا کام کرتے تھے تو ہم نے کافی سارے سسٹم ڈیولپ کیے ہیں اور کافی جو کمپنیز ہیں ان کو ہم نے کافی گروتھ دی تھی. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اب ہم نے اپنے کمپنی کے اندر بھی اس اسٹیپ کو لیا. تو وہ کافی بڑا ایک سسٹم ہے اور پوری دنیا میں تقریباً اس وقت کوئی 1 لاکھ تک کمپنیز ہے جو کہ سیپ کے اوپر ہے. اچھا. تو کافی بڑی کمپنیز جو ہے, بلکہ بڑے دوست مجھے کال کرتے ہیں کہ یار آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا بڑا سسٹم انسٹال کرنے کی. ٹھیک ہے. لیکن ایز اے پروفیشنل چونکہ ہم نے گرو کرنا ہے, یا تو ہم نے ابھی بیسکس کے مطابق ہی چلنا ہے اور اسی جو ہم ٹریڈیشنل بزنسز ہوتے ہیں, ٹیپیکل بزنسز جس طرح پاکستان میں ہوتے ہیں, تو اگر اس کے مطابق چلے تو پھر تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سسٹم کافی بڑا ہے. لیکن اگر آپ ایک ویژن رکھتے ہیں اور آپ نے گرو کرنا ہے تو پھر اس حساب سے کافی زیادہ اس کی ضرورت ہے یہاں پہ ہر انڈسٹری کو. ٹھیک ہے. تو آرگنائزیشنل چینج انشاءاللہ ود ان منتھ ہمارا پورا ہو جائے گا. 2022 میں وی آر پلاننگ کہ ہم اب مارکیٹنگ والی سائٹ پہ بھی جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب تک ہم صرف ڈیولپمنٹ کر رہے تھے, اپنی کنسٹرکشنز کر رہے تھے اور ہمارے جتنے اپنے پروجیکٹس ہیں ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس تھا. لیکن اب اپنے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہم جو مارکیٹ کے اندر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں جن کے جو اچھے نام ہیں ہم ان کے ساتھ بھی آگے جا رہے ہیں. جس میں 2021 کے اینڈ پہ آپ نے سلک مال, آپ کو پتہ ہے آپ آئے تھے اس سرمنی میں, تو وہ بھی ہم نے ایک پروجیکٹ سائن کیا ہے. اس کے علاوہ پل وسٹا کے نام سے ایک پروجیکٹ لیا ہے. تو سال 2021 کے اختتام پہ ہم نے یہ 2 پروجیکٹ سائن کیے ہیں فار سول مارکیٹنگ پرپزز, کیونکہ ٹیم ہمارے پاس کافی بڑی ہے. اس وقت اس سیٹ اپ میں جو ہمارا اسلام آباد کا سیٹ اپ ہے اس میں ہمارے پاس اس وقت تقریباً 100+ جو ہے وہ امپلائیز ہیں, اور جو کہ ٹوٹلی سیلری بیسڈ اسٹرکچر ہے یہاں کا. اور ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا گرو کریں, اور ابھی جنوری کے پہلے ویک میں بلکہ 2-3 دن پہلے ہم نے
الپائن ویو اپنا ایک پروجیکٹ جو ہے جو کہ پیورلی ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے پائن سٹی مارگلا ہلز اسلام آباد میں, وہ ہمارا سائن ہو چکا ہے اور وہ ہم نے شروع کیا تقریباً 300 کنال جگہ. تو اب آہستہ آہستہ پلاٹوں کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. تو یہ کچھ پارٹس ایسے ہیں کہ جو 2022 میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مارکیٹنگ نیٹ ورک کو بھی بڑھائیں, سیلز پہ تھوڑا سا فوکس کریں, اور جو ہمارے آلریڈی پروجیکٹس چل رہے ہیں تو اس کی کنسٹرکشن بھی ہم کمپلیٹ کریں. تو 2022 میں 2-3 پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جو انشاءاللہ ہماری کمپلیشن جس کی ہو جائے گی. اور یہ کون سے ہیں؟ اس میں سر GTC ہے, گلف ٹریڈ سینٹر ہے, گلف آرکیڈ ہے, گلف مینشن ہے, گلف ہائٹس ہے اور گلف آئیکن 1. تو یہ تقریباً پروجیکٹس ہمارے ڈیلیور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہاؤسز کا پوزیشن ہے جو کہ تقریباً 2 سے 3 مہینوں کے اندر اندر ہم ڈیلیور کر لیں گے. کافی سارے اس وقت ہاؤسز چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس میں. تو چونکہ ہمارا کوئی ایسے اسپیسیفک کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا ہاؤسز کا کہ کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ کیا اور پھر بکنگ کے اوپر گھر بیچے, بلکہ ہم مختلف لوکیشن پہ اسپیشلائزڈ اور کسٹمائز پلان کے ساتھ ہاؤسز جو ہے آفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس میں مختلف روٹیشن میں ہر مہینے 2 یا 3 گھر بنتے ہیں اور فنش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ابھی 2022 میں ایک ہمارا کمرشل 1-2 پروجیکٹس ہے, اس کا پلان ہے, جس میں ایک ہم کالام کے اندر پروجیکٹ کر رہے تھے ناردرن ایریاز میں, کیونکہ ٹورزم کا آج کل بہت زیادہ رجحان ہے اور 2022 انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کافی اچھا ہوگا کہ گورنمنٹ کا فوکس بھی ٹورزم سائڈ ہے اور ہوٹل اینڈ ریسورٹ انڈسٹری جو ہے اس کو بہت زیادہ فوکس چاہیے. اسپیشلی ہمارے جتنے بھی پاکستانی ڈیولپرز ہیں, ایون ملٹی نیشنل جو گروپس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. لیکن وہ بھی ہمارے جو ایگزسٹنگ یہاں پہ اسٹرکچر ہے, جو ایگزسٹنگ ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ چلتے ہیں. تو ان کو اگر اس طرح کا کوئی سپورٹ ملے یا کوئی ایک گراؤنڈ ملے تو باہر کی بہت زیادہ ایک اچھی کمیونٹی ہے جو کہ پاکستان کے اندر اس فیلڈ کے اندر ٹورزم کے اندر انویسٹ کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے سنا ہوگا کمراٹ جو ہے سوات کا ایک علاقہ ہے, چھوٹا سا ایریا لیکن بہت خوبصورت ہے, اور وہاں پہ اب ایک آسٹریلین گروپ جو ہے وہ ایک ہوٹل کا نیٹ ورک بنانے جا رہے ہیں اور وہ بلینز آف انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چیئر لفٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ KP کے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے, جو کہ کمراٹ سے کالام تک اور پھر آگے وہ ساروں کو لنک کریں گے ٹورڈز چترال, اور یہ سارے ہلری اسٹیشنز کے اوپر اس کو لنک کریں گے. وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو اس طرح کی کافی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. تو ناردرن ایریاز میں ہمارا کالام کے اندر ایک پروجیکٹ ہے, وہ ابھی انشاءاللہ یہ ونٹر کے فوراً بعد ہم اس کو لانچ کریں گے. وہاں پہ ہمارے پاس لینڈ اویلیبل ہے, صرف اس کی لانچنگ ہے, لیکن ابھی سنو فالز اور برف باری کی وجہ سے ہم نے روکا ہوا ہے. تو اور اس کے علاوہ ایک CDA سیکٹر کے اندر ہم پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ 2022 میں کیا رہے گی صورتحال؟ دیکھیں, جہاں تک ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن اور مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے تو یہ انڈسٹری سالوں سے پاکستان کی گروتھ کے اندر اس کا ایک بہت ہی پازیٹیو رول رہا ہے. سمپل بات یہ تھی کہ پچھلی جو گورنمنٹس تھی انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا تھا اس ایریا پہ, نہیں تو اس ایریا سے کافی زیادہ کام لیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ بڑا پوٹینشیل موجود ہے. ٹھیک ہے. بڑے ڈیولپرز اور گروپس ایسے ہیں جو کافی زیادہ اور اچھے طریقے سے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی, کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں تھی, ہماری کہیں پہ بھی سنوائی نہیں ہوتی تھی اس سے پہلے. اب جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو پچھلے 2-3 سالوں سے جب سے انہوں نے فوکس کیا, انہوں نے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا, اب چیمبر میں بھی ہماری سنی جاتی ہے, ہر جگہ ہماری سنی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے گرو کر رہی ہے. پوری دنیا میں جن کنٹریز میں بھی ریئل اسٹیٹ کو فوکس کیا گیا ہے اور ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کے اوپر فوکس کیا گیا ہے تو انہوں نے گروتھ کیا ہے. اب دبئی کو آپ دیکھیں, دبئی میں مطلب کچھ بھی نہیں ہے رادر دین انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ کو ڈیولپمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے اور ڈیولپمنٹ کو فوکس کیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ ابھی آپ نے ٹیکسز کی بات کی, تو جو لاسٹ 2-3 منتھس پہلے جو FBR نے کچھ نئے ویلیوز نکالے تھے تو اس میں خیر کچھ انہوں نے مسکنسیپشنز دیے تھے. مارکیٹ کے ریٹ سے بھی زیادہ مارکیٹ ریٹ جو انہوں نے ویلیویشن کی تھی وہ کافی بڑھ گئی تھی. اس گورنمنٹ کا فوکس یہی رہا ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ ہے بیسیکلی انڈر ویلیوڈ اور انڈر ڈاکومنٹڈ ہے. کسی بھی ملک کا جو GDP ہوتا ہے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہوتا ہے, وہ اس کے ٹوٹل سروسز اینڈ ٹوٹل جو گراس پروڈکٹس ہے جو کہ کسی بھی سال میں, کسی بھی مالی سال میں آپ اس کو اگر
کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کا گراس ہوتا ہے کہ جتنی پیدا ہوتی ہے تو دیٹ از یور جی ڈی پی. تو پاکستان کا جی ڈی پی جو کم ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بیسیکلی یہاں پہ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپے کی پیمنٹ پڑی ہوئی ہے نا, وہ کروڑ شو نہیں کرتا, وہ 10 لاکھ شو کرتا ہے, 5 لاکھ شو کرتا ہے. تو گورنمنٹ نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو انڈر ویلیویشن آف اکانومی ہے اس کو مارکیٹ ریٹ کے اوپر لایا جائے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں 2 اسپیکٹس ہیں. ایک اسپیکٹ ہے پراپرٹی ڈیولپر کا یا ریئل اسٹیٹ کا یا ایک جنرل پبلک کا انٹرسٹ, اور ایک ہے پاکستان کا انٹرسٹ. بالکل. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا الگ الگ دیکھیں تو پھر اب میں فرق سمجھ آ جائے گا. بیسیکلی پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی انڈر ویلیوڈ ہے یا انڈر ڈاکومنٹڈ ہے اس کو ڈاکومنٹڈ کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. جس میں انہوں نے زیادہ تر فوکس اس وقت کیا ہے جیولرز کو, بانڈ بروکرز کو, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جو آپ کی مارکیٹ کا جو بلیک منی ہوتا ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ ڈاکومنٹس کے اوپر نہیں آتا. بالکل. ہماری مارکیٹ کے اندر اگر کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہم پیپر کے اوپر 50 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ شو کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس اور انٹرنیشنل جو آپ کی فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہے جو کہ آپ کے فگرز اینڈ فیکٹس جو ہے وہ میئر کرتے ہیں, تو بیسیکلی وہ جاتے ہیں وہ اماؤنٹ جو آپ ایگریمنٹ کے اوپر لکھتے ہیں یا جو آپ یا جس پہ آپ ٹیکس دیتے ہیں. بالکل. تو اس سے ڈبل نقصان ہوتا ہے گورنمنٹ کا. نمبر 1 پاکستان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی اکانومی انڈر ویلیوڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ باہر کی دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اس ورتھ کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ انڈر ویلیوڈ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے نیگوشیشنز میں مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ٹیکس کلیکشن کم ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ جتنی ویلیو آپ شو کریں گے اس کے اوپر آپ ٹیکس دیں گے. تو گورنمنٹ کا ایک بڑا مسئلہ تھا ٹیکس کلیکشن کا, تو وہ بڑا کم ہوا ہے. اچھا, تو مطلب اس لحاظ سے اس کو ایکچوئل مارکیٹ کے اوپر کرنا گورنمنٹ کے لیے ایک بہت ناگزیر تھا. وہ اگر نہ کرتے تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا بالکل اس اکانومی کو اوپر لے جانا. اب سیکنڈ ایسپیکٹ ہے انویسٹر یا جو ریئل اسٹیٹ بروکرز ہے ان کا پوائنٹ آف ویو. بالکل. تو ان کے پوائنٹ آف ویو تھا جو بھی ہمارا اس کے اوپر کافی ہم نے اس پہ بات بھی کی, کافی ریزسٹ بھی کیا, یونینز نے بھی, چیمبرز نے بھی مختلف فورمز کے اوپر یہ جو بیسیکلی وائس ریز کی تھی اگینسٹ اوور ویلیویشن. تو وہ بیسیکلی اس وجہ سے تھی کہ جس چیز کا جس ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کا ریٹ جو تھا وہ 100 تھا, تو اس کو ایف بی آر نے 120 130 بلکہ کئی جگہوں پہ 600% کے اوپر کر دیا. تو بیسیکلی اس چیز کے خلاف تھی, کیونکہ ایک دیکھیں آپ کو کرنا چاہیے ویلیویشن, گورنمنٹ کا حق ہے, اور اگر کسی جگہ پہ ان کو لگتا ہے کہ کروڑ روپے کا ریٹ ہے تو کروڑ ہی کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کروڑ سے آپ 2 کروڑ پہ لے جائیں اور پھر آپ صرف ٹیکس کلیکشن ایک ایسے طریقے سے کریں کہ جس سے اوور آل آپ کی یہ جو انڈسٹری ہے یہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گی فار انویسٹمنٹ. مطلب ہم نے دیکھا تھا, میں خود آپ کو اگر کہوں تو لاسٹ جو 1 منتھ کا جو ٹریڈ تھا جیسے ہی اناؤنس ہوا تو وہ کافی رک گیا تھا. مارکیٹ میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا, تو اس کی وجہ سے وہ رک گیا تھا. تو ہم بیسیکلی ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس کو اگر آپ نے اکارڈنگ ٹو مارکیٹ لانا بھی ہے تو ایک سسٹم کے مطابق لائے اور اس کو گریجولی پورا کرے, کیونکہ یہ ایک ایسی اکانومی تھی کہ کافی عرصے سے 70 سالوں سے انڈاکومنٹڈ تھی. پھر یہ گورنمنٹ ڈاکومنٹڈ کرنے میں لگی, ڈاکومنٹیشن پہ لے آئے, لیکن وہ ڈاکومنٹیشن بھی اب انڈر ڈاکومنٹڈ تھی. تو ظاہری بات ہے آپ نے اگر اس کو فلی میچور کرنے تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو میرے خیال سے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں مارکیٹ پرائزز جو مارکیٹ کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹیکسز ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ دونوں اسپیکٹس تھے. تو ہمیں ملک کا بھی سوچنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہے بیسیکلی ان کی اس طریقے سے گرومنگ ہی نہیں ہو, اس طریقے سے سیٹ اپ سسٹم ہی نہیں بنا کہ جس طریقے سے ان کو یہ کرنا چاہیے. مطلب یہ ایک یا تو انٹینشنلی انہوں نے ایک ایسی کیلکولیشن دی تاکہ لوگ اس کے خلاف اٹھے اور یہ پوری اسکیم ہی ناکام ہو جائے یا یہ پوری پالیسی ہی بیٹھ جائے جس کے اوپر پھر گورنمنٹ کو واپس لینا پڑا. تو بڑا ایک مسئلہ تھا. اب الحمدللہ اس کے لیے ایک اچھا ہوا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹس بھی شامل ہیں, اسلام آباد چیمبر کے لوگ بھی شامل ہیں, ایف بی آر کے لوگ بھی شامل ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا ہوگا. یہ بتائیے کہ ٹیکس کے اوپر نا ہمارے بزنس مین بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, یہ کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ گورنمنٹ جب یہ ٹیکس جو بھی ہوتا ہے وہ انفیئر تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ان کو مل نہیں سکتا. اگر وہ فیئرلی ٹیکس ہوگا تو وہی ملے گا. تو یہ اس کے اوپر پوری ٹریڈ جو ہمارے ٹریڈرز ہیں وہ بڑا ایک واویلا سمجھ جاتا ہے
کہ بھائی یہ اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں بیسیکلی یہ ساری باتیں ہیں عادت کی. اصل میں ہم لوگوں کو, ہماری سوسائٹی کو, مطلب دیکھیں ہم کروڑ روپے کا برائب دیں گے بٹ ہم 10 لاکھ روپے کا ٹیکس نہیں دیں گے. بالکل. تو یہ ہمیں بیسیکلی ایک یہ ہمارا جو سسٹم ہے پورے 70-72 سالوں میں, یہ ایک ایسے طریقے سے انہوں نے ہمارے عوام کی, ہمارے لوگوں کی گرومنگ کی ہے کہ ہم کرپشن پہ تو نہیں شرماتے, لیکن ٹیکس دینے پہ ہمیں شرم بھی آتی ہے, وہ ہمیں پھر اپنے ایگو کا مسئلہ بھی لگتا ہے اور ہم نہیں دینا چاہتے, اس کے لیے پھر ہم ٹیکس ایویژن کرتے ہیں. میں خود ایک ٹیکس کنسلٹنٹ بھی ہوں اور ہم نے کافی انڈسٹریز کے ٹیکس ریٹرنز بھی فائل کیے ہیں, ہم کرتے بھی رہے ہیں افغانستان, دبئی میں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے. ٹھیک. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ ٹیکس دو تو ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے ان دا فارم آف فیسلٹیز, بالکل, ریسورسز. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں کچھ دیتی نہیں ہے تو ہم کیوں ٹیکس دیں. تو اب یہ انڈے اور مرغی والی بات ہے کہ انڈا پہلے آئے گا یا مرغی پہلے, یہ سٹوری ہے. تو میرے خیال سے کہ کسی نہ کسی کو تو سٹیپ لینا ہے. بالکل. اب گورنمنٹ بیسیکلی جو اسٹیٹ ہوتا ہے نا وہ فادر ہوتا ہے عوام کا. بالکل. تو اسٹیٹ کو بھی کچھ حد تک سوچنا چاہیے اور ہمیں اس ٹریک پہ لانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن ابھی پچھلے کافی سالوں میں 2-3 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائم پہ ہم کبھی بھی جو ہمارا بجٹ ہوتا تھا ہم اس کو اچیو نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس وقت پاکستان کر رہا ہے اور اس کی وجہ یہی ٹیکسیشن ہے. اچھا کچھ عرصے بعد یہ جو فیکٹر ہے نا یہ آپ کو پھر زیادہ پریشان کن نہیں لگے گا, نارملائز ہو جائے گا. اسٹارٹ میں جب آپ ٹیکس دیتے ہیں نا تو اس کا امپیکٹ جب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا, یا اس کے جو فیسیلیٹیز ہے یا آپ کو مختلف فارمز میں اگر سبسڈیز ملتی ہیں. اب باہر کے ملکوں میں, یو کے میں, امریکہ میں, وہاں پہ اتنا ٹیکس ہے کہ اگر پاکستانیوں پہ وہ ٹیکس لگ گیا تو شاید یہ لوگ تو سڑکوں پہ آ جائیں. بالکل ایسے, اتنا زیادہ ٹیکس ہے. لیکن وہاں پہ فیل اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں پہ اس حوالے سے فیسیلیٹیشنز بھی ہیں. تو جب وہ فیسیلیٹیشنز آپ کو مل جاتی ہے, میڈیکل آپ کو مل جاتا ہے, آپ کو ریزیڈنس الاؤنس مل جاتا ہے اگر آپ بے گھر ہیں, آپ کے پاس شیلٹر نہیں ہے, اگر آپ کو وہاں پہ بیسک نیڈز مل جاتی ہیں تو دین وہ چیزیں آپ کو فیل نہیں ہوتی. تو یہ ایک بیسیکلی ہوتا یہ کہ ایک اکانومی کی ٹریٹمنٹ ہے. بالکل. جس پہ ظاہری بات ہے پین بھی ملے گا لوگوں کو بھی, تو ہمیں مل جل کے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور ظاہری بات ہے کہ اس کا جو فروٹ ہے وہ ہمیں ملے گا آنے والے دنوں میں. عرفان صاحب یہ بتائیں کہ 2021 میں ماشاءاللہ سے آپ نے ایکسپینڈ بھی کیا, کوئی 100 لوگوں کی ٹیم ہے, پھر آپ کی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی ہیں, آپ ہر حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سکسیزفل رہے. 2022 میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کو پروڈکٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہے, یا کسی بھی سال کو پروڈکٹ کرنا پہلے بیفور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, یا آپ نے اپنی کمپنی کا جو لائے عمل ہے وہ کس طرح سے مرتب کیا ہے, کیا گول سیٹ کیے ہیں آپ نے؟ دیکھیں بیسیکلی ہمارا ایون کوئی بھی پروجیکٹ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی ایک ہمارا پورا ایک ورک میتھڈولوجی ہے. ہم اس ورک میتھڈولوجی کے مطابق چلتے ہیں. ایز اے فائنانس ایکسپرٹس ہم ہمیشہ فائنانس مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اچھا. پروجیکٹ جو ہے کوئی بھی مطلب نقصان دہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ٹائملی آپ ایگزیکیوٹ کریں, ٹائملی آپ اس کو مینیج کریں تو وہ فروٹفل ہوتا ہے. تو ہمارے ابھی جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس سال میں ایک تو ہم ناردرن ایریاز میں ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے ایک پروجیکٹ لانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ سی ڈی اے اسلام آباد کے سیکٹرز میں ہم کسی ہائی رائز میں جانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہماری مطلب مختلف آپشنز ہیں, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس سال میں ہم یہ اچیو کریں گے. اس کے علاوہ ہم ابھی مارکیٹنگ والے سائٹ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے گولز ہے کہ ہم انشاءاللہ ان تینوں کو میچیور کریں گے, اور کچھ جو ہمارے رننگ پروجیکٹس ہیں اس میں سے 2-3 کی پوزیشن ہے اس سال انشاءاللہ اس کو ہم اچیو کریں گے. تو یہ ہمارا اس سال کا پلان ہے, اور انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ ہم ٹائملی اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. ناظرین آپ نے عرفان صاحب کی بات سنی. 2022 جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک نیا سال ہے, آپ سوچئے, لیکن جو آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے, جو آپ نے جس ٹریک پہ کام کیا ہوا ہے وہ اس ٹریک پہ ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے, اور اسی طرح سے آپ نے جب کام کرتے ہیں تو آپ کو وہ جو پریویس کام کیا ہوا ہے وہ 2022 میں بھی فائدہ دے گا, اور آپ کی کمپنی بھی آگے فردر گرو کرے گی. اس 2022 سے بہت اچھی امیدیں وابستہ ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کا بھی آلموسٹ یہ آخری سال ہے, اور جو ٹیکس کے حوالے سے جو ہم نے بات کی عرفان صاحب سے, یہ بھی اب ایک پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر جانا شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ آنے والے 1-2 سالوں کے اندر
پاکستان سے لوگوں کو اتنا ٹیکس مل رہا ہوگا, یعنی گورنمنٹ کو ٹیکس مل رہا ہوگا کہ پاکستان میں لوگوں کو فیسلٹیز بھی ملنا شروع ہوگی اور ایک بہتر پاکستان بنے گا. تھینک یو. السلام علیکم.